السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ایک اہم موضوع کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے جنسی تعلیم۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس سے بچے نابلد رہتے ہیں، یعنی بچے جب بلوغت کی حد کو پہنچتے ہیں تو وہ ارد گرد کے لوگوں سے اور خراب قسم کے لوگوں سے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی سطح مزید خراب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کو اسلام کے اندر جس کے بارے میں شرم کی گئی ہو یا اس کو ڈسکس نہ کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے کہ دنیاوی زندگی کے علاوہ جنت کی زندگی کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں اکثر نیک اور خوبصورت زوجین کا ذکر آیا ہے، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جنسی مخالف کے دل پسند ساتھی موجود ہوں گے۔ مردوں کے لیے خاص طور پر بیویوں اور حوروں کا ذکر بار بار قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے، اور حوروں کی خوبصورتی کے بارے میں مفصل ذکر موجود ہے۔ یعنی یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو بری سمجھی جاتی ہے۔ اگر یہ بری سمجھی جاتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ذکر نہ فرماتے، یا یہ اگر لہو و لعب ہوتا یا لغو گفتگو ہوتی تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ جنت کے اندر نہ ہی تو کوئی گناہوں والی باتیں ہوں گی اور نہ ہی لہو و لعب، کوئی لغو باتیں ہوں گی، واہیات قسم کی باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر۔ تو اگر یہ اس طرح کی گفتگو ہوتی تو اللہ کبھی بھی اس کو ذکر نہ فرماتے۔ تو چند اقتباسات ہیں جنت کی حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمائے ہیں، تو میں ان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ کوئی عورت، جنت کی عورتوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کوئی عورت اگر، اور جنت کی جو عورت ہے وہ زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی اتنی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے، یعنی مخلوق جو ہے وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ہٹائے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے گا جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہوتا ہے، یعنی جیسے چراغ کی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی اگر حور یہاں پر اپنے خوبصورتی کو دکھائے، دوپٹہ ہٹائے، اپنی خوبصورتی اپنے چہرے کو دکھائے، تو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کا سورج جو ہے، یہ اس کے سامنے چراغ کی مانند ہو جائے۔ تو ایک بڑا اہم سوال ذہن کے اندر آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کس عمر کے بچے کو جنسی معلومات جو ہیں وہ فراہم کرنی چاہیے اور کتنی بتانی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بچہ دوسرے سوال کرتا ہے گھر کے اندر کہ بابا یہ کیا ہے، ماما یہ کیا ہے، مثلاً آسمان کے بارے میں پوچھتا ہے، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، یا گھر کے اندر اگر کوئی نئی چیز آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے، تو جب وہ دوسرے سوال پوچھتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس کے متعلق بھی وہ سوالات کرتا ہے بچہ۔ مثلاً بعض دفعہ ابری ہوئی چھاتی کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ماما یہ کیا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر تو صرف یہی ہے، ایک چھوٹا بچہ، کہ یہاں سے میں دودھ پیتا ہوں، ماں کے چھاتی سے وہ دودھ پیتا ہے۔ تو جب بچہ سوال کرے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی جنسی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرے۔ مثلاً کہ جب بچہ جتنا سوال کرتا ہے، اس عمر کا بچہ، یعنی 3 سے 5 سال کی عمر کا جو بچہ ہے، جس طرح کا وہ سوال کرے اس کو اتنا ہی جواب دیا جائے، زیادہ تفصیل کے ساتھ جواب نہ دیا جائے، کہ جب والدین اس کے رہبر اور دوست بن جائیں گے تو وہ بھی ان پر اعتماد کرنے لگے گا۔ عموماً بچہ 3 سے 5 سال کے درمیان تجسس کا اظہار شروع کر دیتا ہے، اور 10 سال کی عمر تک بھی وہ اپنے قریبی سرپرستوں سے کوئی بات دریافت نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی معلومات کے ناپسندیدہ ذرائع پیدا ہو گئے، یا اس کے ذہن میں بے جا جو شرم و حیا ہوتی ہے اس کا تصور جما دیا گیا ہے۔ وہ مطلب بچے اس عمر کے اندر پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بات کر لے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ یہ کیسی بے حیائی والی بات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ تو پھر بچے کے اوپر ایک شرم و حیا طاری ہو جاتی ہے جو کہ زبردستی ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر والدین کو خود پہل کرنی چاہیے، کیونکہ اس عمر میں ایسے اہم مسائل پر بحث کرنا ضروری ہے، چونکہ جنسی رجحان اس زمانے میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے قدرتی طور پر جنسی ہیجان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر جو کچھ
بچپن میں سمجھایا جائے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جوانی تک تازہ رہتا ہے۔ اگر بچے کو صحیح جنسی تعلیم نہ دی جائے تو وہ آئندہ گھر کے ملازمین، اپنے ناتجربہ کار دوستوں اور گندی کتابوں سے غلط معلومات حاصل کر لے گا۔ کتابیں نہیں ہیں تو آج کل بہت بڑا ذریعہ ہے انٹرنیٹ، تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کر لے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ والدین کو خود اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ جیسے ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماما یہ حمل کیا ہوتا ہے، تو ماں نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اب جب وہ غصے سے دیکھا، اس نے سمجھا بچے نے کہ شاید حاملہ یہی ہوتا ہے کہ غصے سے دیکھنا۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بازار میں جا رہا تھا تو کسی بچی کے ساتھ وہ ٹکرا گیا، تو وہ بچی کے اوپر گر گیا۔ تو بچی کی جو ماں تھی وہ بڑے غصے سے دیکھ رہی ہے بچے کو۔ بچے نے کہا کہ گرا میں آپ کی بیٹی پر ہوں، حاملہ آپ ہو رہی ہیں۔ تو یہ کتنی فن والی بات ہے کہ جب اس کو ایک بچے کو جب دکھایا گیا ہے کہ حاملہ کا معنی یہ ہوتا ہے غصہ کرنے والا، یعنی اس کو اپنے ریئیکشن سے یہ بتایا گیا، تو ظاہری سی بات ہے اس نے یہی مطلب سمجھنا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ والدین خود اس کو سمجھائیں، بتائیں۔ تو ہم نے کبھی بھی مطلب آج کل کے والدین اگر اس طرح کے بچہ کوئی بات کر دیتا ہے تو کہتے ہیں ہم جب تمہاری عمر کے اندر ہوتے تھے تب ہم تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے عمر کے اندر، آپ کی عمر جب آپ بچے تھے اس وقت آپ کو وہ باتیں سمجھ نہیں آئی تو آج کا بچہ بھی نہ کرے۔ جنریشن کا فرق ہوتا ہے، اسی طریقے سے بندے کی ذہنی سطح جو ہے وہ مختلف ہیں، ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ ہم ذہنی سطح ہوتی ہے۔ تو جوان ہونے تک لڑکے اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ عموماً جنسی عوامل کے بارے میں معلومات حاصل کر ہی لیتے ہیں، مگر والدین یا اساتذہ سے نہیں بلکہ دوسرے ذرائع سے، ڈاکٹروں اور دیگر طبی ماہرین سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے جو خود بھی اس قسم کے علم سے بہرا ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ ان کو غلط معلومات دیتے ہیں، غلط کاموں کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے۔ تو شرعی اور طبی اور تعلیم سے نابلد رہتے ہیں اور متعدد جنسی اوہام اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اپنی پڑھائی اور دوسرے کام کاج میں دلچسپی لینا کم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جنسی طور پر نااہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے والدین پھر کر کیا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پہلے ان کو خود معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ میں نے کس انداز کے اندر اپنے بچے کو سمجھانا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کس طرح اتنے حساس موضوع پر بات کی جائے، تو تبھی شرم بھی آئے گی، ضرور آئے گی۔ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس مسئلے پر گفتگو کی جائے۔ مثلا بچہ 1.5-2 سال کا ہو جائے تو جسم کے دوسرے حصوں کی طرح پیشاب یا پخانے کی جگہ کا نام بھی بتایا جائے۔ پہلے تو یہ کہ پیشاب یا پخانے کے اصلی نام لیے جائیں، فرضی نام نہ لیے جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں بچہ ہے چھوٹا سا تو اس کے پیشاب کی جگہ کو پھلو کہہ دیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی لفظ بول دیتے ہیں، چڑیا کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے اب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ سنتا ہے باہر سے تو اس کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسے، اس کا نام کیسا ہے۔ تو ایک شرم و حیا کا جو پردہ ہے وہ پھر ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کے لیے انسان تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر بھی اپنے بچوں کو سکھا سکتا ہے۔ مثلا پیشاب کرنے کی جگہ یا پیشاب کی نالی یا عضو خاص یا مقعد بھی کہہ سکتا ہے، پخانے کی جگہ کو یا پخانے کی جگہ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اگر بچہ اپنے عضو کو ہاتھ لگائے تو چراغ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 3 سال کی عمر سے اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ لوگ اس عمل کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے کسی کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو اچھے طریقے سے بندہ سمجھائے کہ اسی طرح یہ بھی تعلیم دی جائے کہ ننگا رہنا اچھا نہیں ہے، یہ ایک شرم و حیا کے عاری بات ہے کہ آپ ننگا رہیں۔ تو بچوں کو والدین کے چھپے ہوئے اعضاء کو دیکھنے کی بھی بہت خواہش ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ والد جو ہے وہ کسی کھڑا ہے تو بچہ اس کے عضو خاص کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو عجیب سا لگتا ہے، تو بچے کو اس وقت بھی پیار سے سمجھانا چاہیے، بیٹا یہ اچھی عادت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکا یا لڑکی جب 5 سال کا 4 یا 5 سال کے ہو جاتے ہیں، یا اس سے بڑی عمر کے 8-9 سال کی بچی ہیں، جیسی آج کل خوراک ہے تو بچوں کے اندر ہیٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو فطرتی عمل ہے کہ ہر کسی کے ساتھ یہ ہونا ہے۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو پہلے سے گائیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے احتلام کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں، کہ دیکھیں عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو بچے بلوغت کی حد کو پہنچتے ہیں، یعنی بچیوں کو ماہواری آتی ہے اور لڑکوں کو احتلام ہوتا ہے، تو ماہواری کے بارے میں اور احتلام کے بارے میں بچوں کو چاہیے کہ گائیڈ کیا جائے۔ 13-14 سال کا بیٹا ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ اس کو بتائے کہ بیٹا یہ والا عمل اس طرح ہوتا ہے، تو تاکہ اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اچانک سے جس وقت اس کو احتلام ہو جائے بلوغت کے بعد، تو پھر وہ آپ سے شیئر کرنے کی بجائے کسی اور سے پوچھے، وہ کہے کہ اس عمل سے بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت ہوتی ہے، تو اس کے ذہن کے اندر بہت ساری وہ باتیں جو نہیں آنی چاہیے تھی وہ بھی آ جائیں۔ 13-14 سال کی عمر میں جب بچے جو ہے نا وہ جوانی کو پہنچیں، تو مباشرت کا جو اصل عمل ہے وہ بھی بتایا جائے ان کو۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو بتائے، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو بتائے، کہ ان کو بتائے کہ یہ مرد کی پیشاب کی نالی سخت ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، اور وہ بیوی کے پیشاب کے سوراخ میں چلی جاتی ہے، جیسے پاؤں موزے کے اندر چلا جاتا ہے یا سلائی سرمے دانی میں چلی جاتی ہے۔ اس عمل میں دونوں میاں بیوی کو بہت لطف آتا ہے، اور ساتھ ہی مرد کا نطفہ بیوی کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، جس سے بعد میں بچہ بن جاتا ہے۔ اس عمل کا اسلامی پہلو بھی ساتھ بتانا ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ عمل پر لطف ہونے اور بچہ پیدا کرنے کے علاوہ ایک نفلی عبادت کا ثواب بھی رکھتا ہے، مگر بغیر شادی کے یہ عمل اگر کیا جائے تو یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کو زنا کہتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کو بہت برا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شادی شدہ فرد یہ عمل کرے تو اس کی سزا بھی بتائی جائے کہ سزا موت ہے، اور موت بھی آسانی سے نہیں بلکہ سنسار کیا جاتا ہے۔ اور غیر شادی شدہ بندہ اگر یہ عمل کرتا ہے، یعنی نکاح کے بغیر اگر یہ عمل کرتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدم مدافعت کی جنسی بیماری کی ہولناک موت، اس سے بھی متنبع کر دینا بچوں کو، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر بیماریاں مثلاً ایڈز ہے یا اسی طرح سوزاک ہے، عاتشک ہے، تو ان کے نقصانات جو ہیں وہ بھی بتائے جائیں کہ زنا ایک بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان مہلک بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتلام ہو گیا، مباشرت اور حیض کے بعد غسل کی شرعی اہمیت بھی بتانی چاہیے کہ پھر غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو 15 سال کے نوجوان کو میاں بیوی کے تعلقات کے دوسرے پہلوؤں پر بھی اسلامی تعلیم دینی چاہیے، یعنی ان کے حقوق و فرائض 10-12 سال کے بعد نوجوانوں کو اوپر جتنے بھی موضوعات بیان کیے ہیں، جتنی بھی باتیں کی ہیں، وہ ساری بلوغت سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ سارا کورس کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو بہت سارا فائدہ ہوگا آپ اپنا کو، اور خیال بہت رکھیے ساری گا۔ معلومات